لیکن یہ جو آپ ساری گفتگو کر رہے ہیں نا، اب میرے ذہن میں افغانستان گھوم رہے ہیں. افغانستان کو ہم نے رکھا، ہم نے پالا، ان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا تھا، ہم نے ان کی کتنی ہیلپ کی، اور آج جو ہیں وہ بھارت کی پراکسی بن کے ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. سر، جب آپ نے بھارت کی بات کی ہے، اسرائیل کی بات کی ہے، تو مودی تو جا کے بغل گیر ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ، وہ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بظاہر سب کھلے عام ہو رہا ہے. یہ تو انٹرنیشنل ورلڈ کی بات ہو گئی. سر، آغاز میں جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے اندر ہمارے گھر میں ہی مخالفت کر رہی ہیں، ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ گھر کے لوگ ہی گھر کی چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. اور پھر گورنمنٹ پہ بھی میں کوشچن مارک لگانا چاہوں گی کہ ہم میں سے کوئی بھی صحافی کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کے خلاف ہو یا پھر نہ بھی ہو، فوراً سے پہلے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. ان لوگوں کو اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے؟ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیوں نہیں بند ہو رہے؟ ان کے خلاف کیوں نہیں کریک ڈاؤن کیا جا رہا؟ کیا یہ کوشچن مارک نہیں بنتا؟ بالکل ٹھیک آپ نے کوشچن پوچھا، بالکل ٹھیک ہے اپنی ہینشن شو کی، بالکل ٹھیک اپنے ریزرویشن پیش کی، بالکل ٹھیک آپ نے اپنی ٹینشن جناب پریزنٹ کی ہے. اور یہ 26 کروڑ پاکستانی پوچھتا ہے کہ یہ پاکستان کو چراگاہ کیوں بنایا ہوا ہے. ہر بندہ اٹھتا ہے اپنے آ کے یہاں پر جناب چرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے گندے کپڑے آ کے جناب یہاں پہ نچوڑنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. رول آف لا کیا ہے؟ جس نے غلط کیا اس کو فوری طور پہ پکڑا جائے، جس نے گناہ کیا اس کو فوری طور پہ گرفت کی جائے، جس نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا اس کو فوری طور پر جمہوری ممالک کی طرح ٹریٹ کیا جائے. صحیح. میں پوری قوم کے سامنے رکھوں گا، پچھلے سال برطانیہ میں فسادات ہوئے، کس طریقے سے ٹیکل کیے برطانیہ نے. 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے الیکشن رزلٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بغاوت کی 9 مئی کی طرح کی جیسا پاکستان میں 9 مئی 2023 کو ہوئی. اس کو کس طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکن فورسز نے اور انتظامیہ نے ڈیل کیا. 2022 کے اندر فرانس کے اندر فسادات ہوئے، کس طریقے سے فرانس کی عدالتوں نے، پولیس نے اور انتظامیہ نے ٹریٹ کیا. میں آپ کے سامنے ایک ہلکی سی پکچر بتا دوں. برطانیہ کے اندر برطانوی اسٹیبلشمنٹ نے، برطانوی حکومت نے کیا کیا؟ سی سی ٹی وی کیمرہ سے اس نے جناب لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، صحیح، لوگوں کو لوکیٹ کیا، اس میں سے پھر ان کے پتے نکالے، پتے نکال کر عدالتیں 24 گھنٹے رات کو بھی پوری کی پوری عدالتیں جاگی. پولیس انتظامیہ نے ان کے پتوں پہ جا کے 6 فٹ اونچے کتے وہ لے جا کر ان کی کھڑکیاں توڑ کے، ان کے دروازے توڑ کے، ان لوگوں کو ان کے بیڈ روم سے نکال کے نیم برہنہ حالت میں اٹھا کے عدالتوں کے سامنے پھینکا. اور عدالتوں نے آدھے گھنٹے سے لے کے 2 دن کی پروسیکیوشن کے بعد اور جرا کے بعد ان کو 6 مہینے سے لے کے 18 سال کی سزائیں دے دی. وہاں کوئی یوٹیوبر نہیں تھا، کوئی عمران ریاض نہیں تھا، کوئی شاپر شاکر نہیں تھا، کوئی عادل راجہ نہیں تھا، کوئی مفرور بھگوڑا نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا گھٹیا اور غلیظ جناب جیلو جرنلزم کرنے والا صحافی نہیں تھا کہ اس نے وہاں پہ وی لاگ کیا ہو کہ یار یہ آدھے گھنٹے اور ایک دن کے اندر جناب کیوں جناب فیصلے ہو رہے ہیں. جناب حقیقی انصاف نہیں مل رہا، حقیقی آزادی مجروح ہو رہی ہے، کسی نے نہیں کہا. لیکن کیا ہوا؟ 3 دن کے اندر فسادات قابو میں آ گئے. صحیح. پھر وہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی. ایک بندہ تھا وہ ان فسادات کے درمیان سائٹ پہ کھڑا ہو کے اس طرح جناب اوور ویو کر رہا تھا پورا دنگا فساد. پولیس نے اس کو بھی پکڑا عدالت کے سامنے پیش. اس نے کہا بھائی جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ میں تو سائٹ پہ کھڑا تھا. تو عدالت نے کہا تیری پھوپھی دا بیاہ سی جڑا تو دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا. ہاں، اس کو بھی 6 مہینے کی سزا. صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی 6 مہینے کی سزا. یہ ہوتا ہے رول آف لا. صحیح. اچھا پاکستان میں نہیں. چوہان صاحب آپ نے رول آف لا کی بات کی ہے، آپ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، پھر میرے ذہن میں اتنے ہی الجھن والے سوالات آ جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے سسٹم کی بات کی ہے اور یہ آپ نے کہا کہ اٹھا کے لے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئی، ایڈریس نکال لیے گئے اور اس طرح سے انصاف فراہم ہوا.